غام صاحب ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا ہے اور بالکل عملی نوعیت کا سوال ہے، نظر بھی آ رہا ہے ہندوستان میں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ انتہا پسند ہندو مسلمان اور ان کی خواتین کو نشانہ بنا رہے ہیں، تو وہ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ایسے موقع پہ چلیں شناخت کو ختم کرنا تو ایک الگ بات ہے، آپ نے دوپٹہ نہیں لیا لیکن پہچان میں تو آ جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، تو کیا ایسے موقع پہ ہم کسی دوسرے مذہب کی کوئی شناخت بھی قائم، تلک لگا لیں نکلتے ہوئے سورہ احزاب کی روشنی میں، کیا یہ بھی کیا جا سکتا ہے؟ ہر وہ کام آپ کر سکتے ہیں کہ جس کا تعلق کسی مذہبی الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر تمہارا دل ایمان پر مطمئن ہے تو اللہ معاف کر دے گا۔ لوگوں نے فائدہ نہیں اٹھایا اس بات سے، لیکن اللہ نے اجازت دی۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، یعنی ظاہر ہے کہ وہ کفر کا اظہار کریں گے، کوئی پوچھے گا تو کہہ دیں گے کہ ہم ایمان نہیں رکھتے، لیکن دل سے مطمئن ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں دل کے ایمان کو قبول کر لوں گا۔ اس سے بھی یہ اندازہ کر لیں کہ انسانی جان کو کیا حیثیت دی ہے دین میں، یعنی دین جہاں دین کا مطالبہ کرے گا جان کا، وہیں جان زیر بحث آتی ہے، ورنہ جان کی حرمت قائم ہے۔ تو یہ جان ہی ہے نا جس کی حفاظت کے لیے یا اذیت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ لونڈیوں کے بارے میں دیکھیے، لونڈیاں کاروبار بنی ہوئی تھیں، یعنی لوگ ان کو باقاعدہ طریقے سے پیشہ کراتے تھے ان سے۔ وہاں کیا کہا؟ یہاں کہا نا وَقَلْبُهُ مُطْمِئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے تو اللہ معاف کر دے گا، قبول کر لے گا اس کے ایمان کو جو دل میں ہے، اگرچہ اظہار اس کے برعکس ہوا ہے، برخلاف ہوا ہے۔ وہاں کہا ہے بدکاری جیسی چیز، ان اردنا تحسنا، اگر ان کے دل کے اندر پاک دامنی کا ارادہ موجود ہے تو زنا کو معاف کر دے گا۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کا مزاج سمجھنا چاہیے کیا ہے، اور وہ کب سمجھ میں آئے گا آپ کی؟ جب آپ روایات سے اوپر اٹھیں گے، قرآن مجید سے دین کو سمجھیں گے، پھر وہ روشنی لے کے، قرآن سورج کی طرح ہے، وہ روشنی لے کے آئیں گے اور پھر روایات کو پڑھیں گے، تو پھر وہی ہوگا جو میں نے بھی آپ کو بتایا۔ آپ 10 روایتیں 15 روایتیں آپ نے پیش کی، میں نے یہ کیا پورے دین کے فریم میں آئیے میں سمجھا دیتا ہوں ان کو، اس لیے کہ وہ روشنی موجود ہے جو اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، اگرچہ روایتیں ضعیف۔